کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو، جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو، جیسے کچھ بددلی کسی کیفیت ہو، جیسے کچھ مایوسی کا سا انداز ہو، جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو، اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مداوع، اس کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الضحیٰ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی بڑی تاثیر ہے، اور اس میں اب اضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے، میرا اپنا یہ معمول ہے، یہ سائیکلز آتے ہیں مجھ پر بھی، یہ کبھی ایک انشراح کسی کیفیت، کبھی انقباض کسی کیفیت، کبھی مایوسی کسی کیفیت۔ میں نے بار عرض کیا ہے کہ کبھی حالت یہ طاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوسی ہو جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے شاید ہم تباہی کے بالکل کنارے، گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں۔ جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیوس ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بننے لگتی ہے، کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے، یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں 400 برس کی تاریخ، یہ جو اشارے ہیں، پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطف ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے، خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے۔ انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ یوں سمجھیے کہ ایک ابھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گراوٹ کی کیفیت، یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے، اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے۔ اس میں میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے معمولات میں سے ہے کہ میں ظہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں سورۃ الانشراح، یہ میرے معمولات میں سے ہے۔ پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی، بددلی کی، قبض کی، تو سورۃ الضحیٰ کا میں ورد کرتا ہوں۔ اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے تو الم نشرح لک صدرک، اور اس کے ساتھ شکر، پروردگار یقیناً تو نے مجھے پھر وہ انشراح عطا کر دیا ہے، پھر اس اندھیرے سے نکال لیا ہے، پھر وہ بددلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے، تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ، جذبہ تشکر کے ساتھ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ گویا کہ یہ ہدیہ تشکر اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں کہ جو سورۃ الانشراح۔ اگر نیگیٹیوٹی میں چلا جائے کیا کرے؟ چلا گیا ڈپریشن کے، فائنڈ اسمال سکسیسز ان لائف، چھوٹی چھوٹی جیت کلیکٹ کرنا شروع کرو۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا میرے پاس کاؤنسلنگ کا یہاں پہ، تو وہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بڑا جیک چاہیے، جب بھی کہنا آپ سنیں لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن من المعروف شیء، نہیں یہ بہت زبردست اپلائی کیا آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا ہینڈ لگ جائے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں، جب سلطنت گرتی ہے، جب انسان کا مائنڈ سیٹ ٹوٹ کے بکھرتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی جیتوں سے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی جیتیں کانسٹیٹیوٹ ہو کے بڑی سکسیس بن رہی ہوتی ہے، وہ بہت سالڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ، اور یہ حدیث بھی پڑھی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھی چیز کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے، چاہے چھوٹی سکسیس ہو یا بڑی سکسیس ہو۔ تو جب تک ہارٹ بیٹ کر رہا ہے، پازیٹیوٹی زندہ ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہو رہے ہیں، تو بھائی جان آپ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی ٹاپ نہ ماریں، 500-500 ہزار روپے سے شروع کریں، اسی طرح سلطنت بنتی ہے۔ لیکن لاسٹ بٹ دا لیسٹ، a bit better pill، جو سلطنت بنی چھوٹے سے ہوتی ہے نا، وہ گرتی بھی نہیں ہے اس طریقے سے، کبھی اتنی نیگیٹو ہوتی نہیں ہے کوئی سلطنت مائنڈ میں۔ جو جھٹکوں سے بنی ہوتی ہے وہ پھر جھٹکوں سے ہی گر جاتی ہے ایسے۔ تو بات اگر ہو بھی گئی ہے، پراپرلی کریں گے، پھر مائنڈ سیٹ صحیح ہو جائے گا۔ بیلنس ڈائٹ کے اوپر آپ ایک فیز ہے بڑی زبردست، اور یہ روحانیت کے لوگ بھی اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، مائنڈ سائنسز والے بات کرتے ہیں، وہ ہے ایکسیپٹنس کی فیز۔ ایکسیپٹنس، دیکھیں ہم سب کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں ابھی سب سے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جو میں ایک فکرہ بولوں اور میں کہوں کیا یہ فکرہ صحیح ہے، اور فکرہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو آئی ایم شیور آپ میں سے سارے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کہیں گے جی بالکل یہ فکرہ بالکل درست ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک دوسرا فکرہ بولتا ہوں، کیا اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم فوراً کہیں گے ہاں جو اللہ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا، اگر اللہ ٹھیک کرتا ہے تو جب میں بیمار ہوا تو اللہ نے ٹھیک کیا، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹی تو اللہ نے ٹھیک کیا، جب میرے ایک رشتہ بریک ہو گیا تو اللہ نے کیا تو ٹھیک کیا۔ دیکھیں پہلے فکرے کو تو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے، دوسرے والے فکرے کو اس کے حق الیقین کے ساتھ سمجھنا مشکل ہے مگر ضروری ہے۔ اگر ہم اس ایکسیپٹنس کی فیز میں آ جائیں، تو پھر ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوشش نہیں کریں گے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، اسٹرائیو نہیں کریں گے، اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا
اس کے نتیجے کے اندر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کو. اور اس کے لیے بڑا ایک زبردست لفظ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یہ والا کام کرتے ہیں, اور وہ ہے صبر. پلیز آپ یاد رکھیے, میں اپنے آپ کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں, آپ کو انہیں صرف قبول کرنا ہوتا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے, جو نہیں کر سکتے کسی اور وقت میں نتیجہ آنا ہے, صبر کیجئے. جو بالکل نہیں بدلا جا سکتا اسے قبول کر دیجئے. گلا اور شکوہ کیسا؟ گلا شکوہ اور اظہار اور اپنی پریشانیوں کا اشتہار لگانا یہ ایک مزاج ہے, میں اس کے خلاف ہوں. ذاتی طور پہ میں خود کیا کرتا ہوں, میں ایک کام نہیں کرتا, مختلف سچویشنز میں اپنی پریشانی یا ذہنی پیراڈائم یا اپنے مائنڈ کو جو میں سمجھاؤں اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے, اس کی ڈیورژن کے لیے میں نے کئی میتھڈز ڈھونڈنی ہیں. مثلا سم ٹائم میں ریڈنگ کرتا ہوں, اس ریڈنگ سے میری وہ پریشانی تو رہتی ہے, مسئلہ رہتا ہے لیکن پریشانی کم ہو جاتی ہے. دراصل آپ مسئلہ حل ہونا ہوتا ہے کچھ وقت کے ساتھ, پریشانی مسئلے کو بڑھاتی ہے, کم نہیں کرتی. پریشانی کے نتیجے میں اگر حل مل جائے تو پریشانی جائز ہے, لیکن پریشانی کے نتیجے میں مسئلہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو ایسی پریشانی جائز نہیں ہے. لہٰذا میں ریڈنگ کے ذریعے اپنے مائنڈ کی اس اسٹیٹ کو ڈیورژن دے دیتا ہوں, ڈیورٹ ہو جاتا ہے. دوسرا, عبادت. آپ وضو کریں, پریشانی کی حالت میں 2 نفل پڑھیں, سر کو آپ سجدے میں رکھیں, آپ اپنا ماتھا ٹیکیں, عرضی پیش کریں کہ یا باری تعالیٰ مہربانی فرما. یہ بھی بڑا اچھا حل ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں ہیلنگ پاور ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریشانی کا تذکرہ نہ بھی کریں, جسٹ گپ شپ کر لیں. آپ گپ شپ کریں تو آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جگہ بدلنے سے, اس سچویشن یا اس اسٹیٹ جہاں پر وہ ایک ذہنی حالت بنی ہے وہاں سے نکلنے سے آپ ذہنی طور پہ بہتر محسوس کرتے ہیں. وضو کر لینے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے. آپ کو ڈاکومنٹری مووی دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کو انوالو کرے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کہیں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کھوبا. کھوبا ہوتا ہے کھب جانا, کھب جانا ہوتا ہے کہیں پر سٹک ہو جانا. جیسے پاؤں کسی دلدل یا کیچڑ میں یا ایک گیلی مٹی میں دھنسے ہوتے تو آپ کھوبے میں ہوتے, پھنسے ہوتے, دھنسے ہوتے. آپ کو وہاں سے نکلنے کے لیے کچھ اور مقام چاہیے, کوئی اور جگہ چاہیے, کوئی اور کام چاہیے جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ